الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا تعارف۔ مقام نزول۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس صورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس صورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ صورت جس میں اللہ تعالی کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ نمبر 3 اور 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ نمبر 5، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 تا 8، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 9 اور 10، شفاء کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 11 تا 15، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی سبع مثانی
اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین، اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4، دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے۔ البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایک اونٹ کے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں کے یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل۔ نمبر 1، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرأت بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرأت سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرأت کریں تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مناظرہ۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہیں جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل۔
علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلے وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ نمبر 3، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ نمبر 4، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ نمبر 5، سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ نمبر 6، اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہمارے آج کے درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، نیک عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل، مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔